اب ایمان ہے کیا؟ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے. اس کی حقیقت کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے آج کل کے زمانے میں ریموٹ کنٹرول چیزیں ہوتی ہیں، چیز کہیں چل رہی ہوتی ہے، چلانے والا کہیں ہوتا ہے. اس سے اس دنیا کے نظام کا سمجھنا بہت آسان ہے کہ یہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے اس کا چلانے والا اس کائنات کا پروردگار ہے. ہم بچپن میں پتلیوں کا تماشا دیکھا کرتے تھے. اس زمانے میں یہ آج کل کی مصیبتیں نہیں تھیں. سب سے بڑی انجوائمنٹ بچوں کی یہی ہوتی تھی. شام کے وقت ایک مداری آتا تھا، سٹیج لگاتا تھا، پردہ ہوتا تھا اور پردے کے پیچھے وہ بیٹھ کے آگے چھوٹے چھوٹے کھلونے نما پتلیاں ہوتی تھیں. وہ کھیلتی تھیں، لڑتی تھیں، بولتی تھیں اور ہم حیران ہو کے ان کو دیکھتے تھے. اور ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے تھے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کھلونے بھاگ رہے ہیں نا، یہ نہیں بول رہے، یہ پردے کے پیچھے وہ بول رہا ہے. اور ان کی تاریں دھاگے ہوتے تھے، وہ جس کو ہلاتا تھا وہ ہلنے لگ جاتی تھی، جس کو روکتا تھا وہ رک جاتی تھی. یہ پتلیوں کا تماشا تھا. تو ظاہر کی نظر یہ دیکھتی تھی کہ پتلیاں کھیل کھیل رہی ہیں. حقیقت کیا تھی کہ پردے کے پیچھے ایک قوت تھی جو ان کو یہ کھیل کھلا رہی تھی. یہی معاملہ اس دنیا کا ہے. پانی، اس معاملے کو سمجھنا بہت آسان. ہمارے گھر میں چھوٹی سی بچی ہے، نانا ہے، ہم اس کے لیے ایک ریموٹ کنٹرول گاڑی لے کے آئے. اب پہلے دن جب گاڑی چلتی تھی تو وہ حیران ہو کے دیکھتی تھی کہ یہ چل کیسے رہی ہے. لیکن جب اس نے اپنے ابو کو دیکھا کہ ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہے اور ان کی انگلیاں ہلتی ہیں تو گاڑی بھی ہلتی ہے، انگلیاں بند، وہ سمجھ گئی. اتنی چھوٹی سی بچی، اس نے ایک دن میں سمجھ لیا کہ گاڑی خود نہیں چل رہی، اس کا چلانے والا کوئی اور ہے. یہی ایمان ہے. ہم اتنے بڑے ہو کر کائنات کی اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے. چنانچہ ظاہر میں نظر آتا ہے کہ یہ چیزیں ساری کی ساری یہاں پر عمل کر رہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور منشا یہاں چل رہی. یہ دنیا برتنوں کی، یہ اسباب جو ہے نا، یہ برتنوں کی مانند ہے. اللہ جس چیز میں چاہتے ہیں نفع ڈال دیتے ہیں بندے کے لیے، جس میں چاہتے ہیں بندے کے لیے نقصان ڈال دیتے ہیں. چیزیں اپنے اثرات کی خود مالک نہیں ہیں، یہ اللہ کی منشا ہے. تو سمجھدار آدمی جانتا ہے. ایک آدمی دیہاتی شہر میں آیا، اس نے بیسن کے اوپر ٹوٹی لگی ہوئی دیکھی. جب کھولی تو پانی آنے لگ گیا. اس نے سوچا بھئی دیہات میں پانی کی تکلیف ہوتی ہے، میں ٹوٹی خرید کے لے جاؤں. وہ بازار سے ٹوٹی خرید کے لے گیا، جا کے دیوار پر لگا دی. اب جب کھولتا تھا تو پانی نہیں آتا. تو کسی سمجھدار نے بتایا کہ اللہ کے بندے، ظاہر میں ٹوٹی پانی دے رہی تھی، پیچھے اس کے پمپ ہوتا ہے. تو بالکل یہی کہ ہماری ظاہر کی آنکھ سمجھتی ہے کہ یہ ٹوٹیاں پانی دے رہی ہیں دنیا میں. حقیقت میں اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہوتی ہے جو اس پورے کے پورے نظام کو چلا رہی ہوتی ہے. اسی لیے آخرت کے دن کو، قیامت کو اگر ہم آج تسلیم کر لیں گے تو یہ ہماری خوش نصیبی. اور جو نہیں کرے گا تو وہ بد نصیب انسان ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک مرغی کا انڈا ہے اور اس میں بچہ بالکل تیار ہو چکا ہے، نکلنے کے قریب ہے. اب اس بچے کو اگر کوئی بتائے کہ جناب تم ان قریب ایک ایسی دنیا میں جاؤ گے، 6 فٹ کا انسان ہوگا اور 25-30 فٹ کے درخت ہوں گے اور 50-50 منزلہ بلڈنگ ہوں گی، گھر ہوں گے، مکان ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، دریا ہوں گے. اور وہ مرغی کا بچہ کہے کہ اچھا میں ذرا دیکھتا ہوں یہ چیزیں کہاں ہیں، تو انڈے کے اندر رہتے ہوئے تو سمجھ میں نہیں آتی. اب انڈے سے جیسے ہی باہر نکلے گا، آنکھ سے دیکھے گا سب کچھ کہ نہیں دیکھے گا؟
سب کچھ نظر آ جائے گا. ہم اس وقت زمین اور آسمان کے انڈے میں بند ہیں. نہ جنت نظر آئے گی نہ جہنم نظر آئے گی، مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت اور جہنم کو دیکھ کر تشریف لائے، انہوں نے بتا دیا. ہم مان لیں گے تو ہماری خوش نصیبی، جو ماننے والے ہیں ان کی خوش نصیبی، اور جو نہیں مانیں گے جب اس دنیا کے انڈے سے باہر نکلیں گے تو مان لیں گے. فرعون نے مرتے ہوئے نہیں کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون؟ تو بڑے بڑے فرائض بھی مان لیتے ہیں موت کے وقت میں، مگر اس وقت کا ماننا کام نہیں آتا. خوش نصیبی یہ ہے کہ آج اس کو مانے. اس کی ایک اور مثال سن لیجئے. ایک مچھلی پانی میں تیر رہی تھی، اس نے گوشت کا ٹکڑا لٹکتا ہوا دیکھا، جی چاہا کہ میں کھا لوں. تو ساتھ اس کی بڑی مچھلی تھی، اس نے کہا خبردار اگر تو نے گوشت کے ٹکڑے کو کھایا. کیوں نہ کھاؤں؟ اس نے کہا کہ اس ٹکڑے کے ساتھ ایک لوہے کا بنی ہوئی سوئی ہے، جیسے تم کھاؤ گی نا تو وہ کانٹا تمہارے حلق میں اٹک جائے گا، اور اس کے پیچھے دھاگا ہے، اور دھاگے کے پیچھے ایک فشر مین ہے، وہ پھر تمہیں کھینچے گا، اور جب تمہیں پکڑے گا تم پانی کے بعد مر جاؤ گی. وہ گھر لے کے جائے گا، بیوی کو کہے گا مچھلی پکڑ کے لایا، وہ پھر چھری پکڑے گی اور تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرے گی، اور پھر تمہیں نمک مرچ لگا کے رکھے گی، اور جب اچھی طرح نمک مرچ اندر اتر جائے گا تو پھر تمہیں ابلتے تیل میں ڈالے گی، کباب بنائے گی. پھر کباب بنا کے وہ دسترخوان بچھائے گی، سارے گھر والوں کو بلائے گی، آج مچھلی پکی ہے. لوگ آئیں گے اور تمہارا ایک ایک بوٹی کا حصہ وہ منہ میں ڈالیں گے اور 32 دانتوں میں چبا کے کھائیں گے. یہ ساری کہانی سن کے وہ چھوٹی مچھلی کہنے لگی اچھا میں دیکھتی ہوں. اب وہ پورے دریا میں اگر چکر لگائے، اس کو وہ شکار کرنے والا نظر آ سکتا ہے، اس کی بیوی نظر آ سکتی ہے، نمک مرچ نظر آتا ہے، ابلتا تیل نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا. ماننے پہ منحصر ہے. مان لے گی اور بچ جائے گی تو فائدے میں رہے گی، اور اگر نہیں مانے گی تو جیسے ہی اس کو منہ لگائے گی اور کانٹا اس کے اٹکے گا تو باقی مناظر تو خود بخود دیکھے گی نا وہ. یہی انسان کا معاملہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتا دیا کہ لوگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. یہاں پر ہم ہمیشہ رہنے نہیں آئے، یہ دار الامتحان ہے. نیکی کرو تاکہ جنت ٹھکانہ بنے، برائی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اب جو مان لے گا وہ خوش نصیب انسان، اور جو نہیں مانے گا تو جیسے ہی موت کا وقت آئے گا اس وقت آنکھیں کھل جائیں گی. اس کو ایمان کہتے ہیں. تو ہم دل میں یہ تسلیم کریں کہ یہ نظام اللہ کی منشا سے چل رہا ہے. چیزوں میں نفع اور نقصان اللہ تعالی ڈال دیتے ہیں. جو نیک بنتا ہے اللہ ماحول اس کے موافق بنا دیتے ہیں، جو برا بنتا ہے اللہ ماحول اس کے مخالف بنا دیتے ہیں. ماحول کو بنانا، چیزوں میں سے نفع اور نقصان کا نکالنا، یہ اللہ کے اختیار میں. ہمارا مشاہدہ ہے، دودھ پیتا ہے ایک بندہ اور موٹا ہو جاتا ہے، پہلوان صاحب. وہی دودھ پیتا ہے ایک بندہ اور فوڈ پوائزننگ ہو کے اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اسی دودھ سے زندگی ملی اور اسی دودھ سے بندے کو موت ملی. تو یہ تو برتن ہے نا جس کے اندر اللہ نے چاہا تو زندگی ڈال دی اور چاہا تو موت ڈال دی. یہی حقیقت سمجھ میں آ جائے. اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے
ملاقات کے لیے کوہتور پر گئے تھے، تو وہاں پوچھا گیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصائی، یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے۔ پھر اس کے فائدے بتائے، اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، میرے بڑے فائدے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے یہ بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام سے ڈال دو نیچے۔ جب نیچے ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، دوڑنے والا اژدہا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، ڈر گئے۔ جب گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخف، ڈر نہیں، خذھا ولا تخف، اسے پکڑ لیجئے، ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے دوبارہ وہی سیرت عطا کر دیں گے۔ ہاتھ لگانے سے وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ اب یہاں کوئی کرتب دکھانا مقصد نہیں تھا، صرف ایک لیسن دینا مقصد تھا۔ لیسن کا کیا مقصد تھا؟ لیسن کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، آپ جس چیز کو فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے فائدے کی ہے، ہمارے حکم پر آپ نے اس کو زمین پر ڈالا، وہ دیکھو کتنے نقصان والی بن گئی، اور جس کو آپ نقصان والی سمجھ کے اتنا ڈر رہے ہیں، ہمارے حکم سے آپ نے اس کو ہاتھ لگایا، وہ پھر فائدے والی بن گئی۔ تو درس دینا یہ تھا، سبق یہ سکھانا تھا کہ چیزوں میں نفع اور نقصان ان کا ذاتی نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں تو چیزوں میں نفع ڈال دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں چیزوں میں نقصان ڈال دیتے ہیں۔ ہم عزت کے نقشوں سے ذلت نکال دیتے ہیں اور ذلت کے نقشوں سے عزت نکال دیتے ہیں۔ اس کو ایمان گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل